الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتقدمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں تم سا ہنسی اے جان جان دیکھا نہیں سنا نہیں دیکھا نہیں سنا نہیں تم سا سخی جہان میں تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں اور موصل ہو تم
عمر درود نہ پڑھوں ایسا تو بے وفا نہیں، اور تم ہو آقا کے بادشاہ، ہم ہیں فقیر بے نوا، ہم ہیں فقیر بے نوا، ہم ہیں فقیر بے نوا، تم سا کوئی میرے شاہ نہیں، اور ہم سا کوئی گدا نہیں، تم سا کوئی میرے شاہ نہیں، تم سا کوئی میرے شاہ نہیں، ہم سا کوئی گدا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر، جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص حضرت محترم رونق خانوادہ رسالت، پروردہ آغوش ولایت حضرت محترم قبلہ پیر صاحبزادہ سید قاضی بشیر حسین نقوی صاحب، ادام اللہ ذلکم السامی، فخر السادات جناب محترم قبلہ پیر سید شہزاد طیب شاہ صاحب، حضرت محترم سید عمران شاہ نقوی صاحب، جناب حضرت محترم قبلہ سید عمر حسین نقوی صاحب، جناب محترم المقام سید حسنین شاہ صاحب نقوی، جناب محترم سید سعید حسین شاہ صاحب نقوی، جناب محترم میجر سید علی رضا نقوی، دیگر جملہ سادات والا مرتبت علماء کرام، میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا عبد الحبیب الخیری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، نقیب محافل اہل سنت، محب العلماء والفقراء، خادم آل بیت و مداح صحابہ، جناب محترم شیراز عرفات صاحب، میرے سر کا تاج جملہ علماء کرام جناب محترم نصیر حسین سیفی صاحب، جناب دیگر جمیع سادات کرام، جمیع حاضرین و سامعین، جناب محترم مجاہد حسین صاحب، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید فخر السادات، عالم باعمل، رونق خانوادہ رسالت حضرت قبلہ پیر سید صادق حسین شاہ صاحب نقوی ادام اللہ فیوز والسامی کے عرس مبارک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور یہ میں ایک اللہ کے نیک بندے کے عرس پر بات کلیئر کرتا جاؤں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مولویوں نے مسلکوں کا چکر چلایا ہے، بس یوں کہا کرو کہ ہم صرف
مسلمان ہیں، بس ہم ایک ہی ہیں. بھئی یہ ایک ہی مسلمان تو حضور کے دور میں بھی نہیں تھے. قرآن مجید کی جو سورۃ البقرہ آپ شروع کرتے ہو وہ من الناس من یقول، وہاں بھی تو کچھ مسلمانوں کا ذکر ہے کہ جو خود کو رسول کی بزم میں کہتے تھے ہم ایمان لائے، نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. پر قرآن قیامت تک ان کے بارے میں گواہی دیتا رہے گا وما ہم بمؤمنین. ان کا گیٹ اپ مسلمانوں والا تھا، نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن قرآن کہتے وہ مومن نہیں تھے. یہ جو آج کئی لوگوں کو بخار چڑھا ہوتا ہے کہ ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، کیا ہی ہوتا کہ ہم ہوتے ایک مسلمان. اور بھائی یہ ایک مسلمان تو دور رسول میں نہیں تھے، اس سے زیادہ مقدس اور مطہر تجھے کون سا دور ملے گا؟ وہاں پر بھی کلمہ پڑھنے والوں میں دو کیٹیگریاں تھیں. ایک وہ جو اندر نماز پڑھ کے باہر نکل کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہم نماز پیچھے پڑھ کے آئے، اوپر سے اور ہیں اندر سے اور ہیں، زبان پہ کلمہ ہے دل میں کفر ہے، پر محمد کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو علم ہی نہیں ہے، آسمانوں کی خبریں دیتا ہے پر پیٹ پیچھے ہماری خبر نہیں کہ ہم اوپر سے اور ہیں اور اندر سے اور ہیں. اور کوئی وہ بھی تھے جو ابو بکر صدیق جیسے تھے، عمر فاروق جیسے تھے، عثمان ذو النورین جیسے تھے، حیدر کرار جیسے تھے، جو کہتے تھے سونا کھڑا یہاں ہوتا ہے، نگاہیں آسمانوں پر دیکھتی ہیں، بولتا یہاں ہے، آواز آسمانوں پر جاتی ہے، آسمان کی پکار کو یہاں سنتا ہے اور ہماری آواز کو بارگاہ رب العزت میں پہنچاتا ہے. لہذا مجھے معاف رکھیے گا، میں یہ چند لبرل یا سیکولر یا دین بیزار طبقے کو خوش کرنے کے لیے میں کوئی ناجائز بولی نہیں بول سکتا کہ بھئی میں صرف مسلمانوں نہیں، میں وہ مسلمان ہوں جن مسلمانوں کو اللہ کے قرآن نے مومن قرار دیا ہے. الحمدللہ، کیونکہ انہی مسلمانوں نے کھڑے ہو کر رسول کی بزم میں کہا تھا ہم مومن ہیں. اور صحابہ نے جب ان کو کہا آمنو کما آمن الناس، بھئی لوگ جس طرح ایمان تم ایمان رکھنے لگے، آمن السفہاء، بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں. بڑے توجہ سے سننا ہے یہ قرآن کی، میں انشاءاللہ آج کے قرآن کھولے تو قرآن سے ہی آگے بڑھوں گا، قرآن ہی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. بڑے توجہ سے سننا ہے. دعویٰ کیا تھا؟ وہ جو پیچھے نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، جن کو عام فہم زبان میں ہم منافق کہتے ہیں، بھئی وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا. تو صحابہ کرام جب ان کو کہتے بھئی مومن بنو، کہتے تو مومن ہیں، ہائے ہائے ہائے. قرآن آ گیا، اللہ کے قرآن نے مخاطب بنایا جناب ابو بکر و جناب عمر و جناب عثمان و جناب حیدر کرار کو. اور یہ بھی جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ اور کان کو جناب یوں یوں کر کے سننے کی کوششوں میں ہوتے ہیں نا، وہ دیکھیں ذرا عورت سید زادے کا ہے، ذکر محمد کے یاروں کا پہلے ہو رہا ہے. یہ خواہ مخواہ جو سادات کی طرف توپیں اور جناب ساری تمہارے دوربینیں خوردبینیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں، یہ سیدوں نے یہ کیا. وہ کب تک جلو گے؟ تمہارے بڑے وہ جل کے مر گئے. سیدوں کا کوئی نہیں بگڑا، آئندہ بھی ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، پر تمہارا بچے گا کچھ نہیں. بڑے توجہ سے سننا ہے. ایک دن ایک مولانا صاحب ٹی وی پہ ہماری بات ہوئی تو اس نے موضوع تھا ہمارا یہ کڑیوں والا مسئلہ، سمجھ رہے ہو؟ وہ کل بھی میرا آپ نے بیان سنا ہوگا، کل بھی یہ ان کا روز ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ کڑیوں والا مسئلہ تھا. تو ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہم مردوں کے ساتھ برابری، تو مولانا صاحب جناب کڑ کے اس کو، جس کو کہتے ہیں نا، شاٹیں مار رہے تھے. تم ہم جیسے کیسے آ سکتی ہو؟ اللہ نے ہمیں مرد بنانا ہے نا. تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا جی 2-3 پروگرام اکٹھے ریکارڈ کروا جائیں تو چلیں. دوسرا ٹاپک شروع ہوا تو مولانا صاحب کی لینگویج بدل گئی. وہ یہ سید انسان ہے تو ہم نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں. تو پھر ان کو فضیلت کے ان کا بھی کلمہ ہمارا بھی کلمہ. میں نے کہا یہی گل سے پہلے کڑی بھی کہہ رہی تھی. میں نے کہا کیا تھوڑی دیر پہلے عورت یہی نہیں کہہ رہی تھی کہ ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، ہم بھی کلمہ پڑھتی ہیں تم بھی کلمہ پڑھتے ہو؟ پھر تمہارے ساتھ
کیا کوئی خاص جناب میں تمہارے ساتھ نشانے لگے ہوئے ہیں کہ تم جناب ہم سے افضل ہو گئے ہو؟ تو تو یہی کہہ رہا تھا اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کڑیاں ساری زندگی احتجاج کرتی رہن اور جنیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں کیونکہ مردوں نو فضیلت اللہ نے دیتی ہے. میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال سورۃ النساء الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ کہتا ہے میں نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے لہذا مرد عورتوں سے افضل ہیں, مرد افضل ہیں, مرد افضل ہیں. فضیلت میں نے دی ہے. پتا چلا اللہ فضیلت دے دے اس پہ کوئی منہ ماری نہیں ہوتی, اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا. اسی طرح سیدوں کو فضیلت رب نے دی ہے. سادات کو فضیلت بولیے بولیے سادات کو فضیلت رب نے دی ہے. ان کے خون کی وجہ سے اب اس میں چکھے نہیں مارنی, اس میں آگے یہاں نہیں کرنا, اس میں کہنے ربا تیرا شکر ہے تو مجھے کوڑی بنا دیتا تو میں کیا کر دے سکتا تھا, پر مرد بنایا تیری مہربانی. اسی طرح ہم کہتے ہیں ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا, اگر میں بتوں کا پجاری ہوتا تو میں کیا کر سکتا تھا. یوں ہی ہم کہتے ہیں ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یزید کی نسل سے نہیں بنایا, تو نے ہمیں محمد کی آل کی غلامی میں پیدا کیا ہے. اے مالک ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے دلوں میں عظمت اہل بیت کا چراغ جلایا ہے, تو نے ہمارے دماغوں میں وہ روشنی ڈالی ہے کہ ہم برابری نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ محمد دی آل جیا جمع ہی کوئی نہیں ہے. بھائی بڑے توجہ سے سنیے گا. میں نے کہا کہ بھائی فضیلت دی ہے کس کو؟ ذریت فاطمہ کو اللہ نے, ذریت مصطفیٰ کو اللہ نے. اب بولو فضیلت دی ہے تو چونکہ کئی روز یہ روزانہ قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن یہ جان بوجھ کر للے چلے بن جاتے ہیں. مجھے کہنے لگا کہ کوئی قرآن میں کوئی دلیل ہے اس کی کہ ذریت محمد کو فضیلت ملی ہوئی ہے. میں نے کہا تو محمد کی ذریت کی بات کرتا ہے, قرآن نے بڑے اوپر کی بات کی ہے. میں استدلال کروں گا اور میرا یہ استدلال قیاس اولا سے ہوگا. یہ آپ کو نہیں پتا پر وہ جو کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مولوی کہاں کی مار رہا ہے. آپ کو میں سمجھا دوں گا. یہ قیاس اولا ایک دلیل ہوتی ہے. یہ ہماری ٹرمنالوجی جو ہماری ٹرمز ہے نا یہ خالصتاً ہماری علمی فنی ٹرمز ہیں. میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں. ایک باہر پڑا ہوا ہے تھیلا, یہ قیاس اولا میں بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے. اور اس تھیلے کو یہ والا جو چھوٹا سا بچہ ہے یہ بچہ یوں کر کے اٹھا کے رکھ دیتا ہے. اب ماشاءاللہ یاسر عرفات بھائی گئے اور جا کر کہتے ہیں یار یہ تھیلا تو میں نہیں اٹھا سکتا. تو شاہ جی یا حبیب خیری فوراً کہیں گے کہ یار بچہ چک سکتا ہے تو نہیں چک سکتا. اس کو کہتے ہیں قیاس اولا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر بولو. میں تھوڑا سا سمجھاؤں قیاس اولا, تھوڑا سا آگے بڑھوں بھائی, تھوڑا سا آگے بڑھوں تو سنیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے دربار میں فرمایا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت کون یہاں لائے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. کہنے لگا وہاں کا ایک جن بڑا عفریت بڑا طاقتور کہنے لگا سلیمان علیہ السلام میں آپ کی یہ بزم برخاست ہونے سے پہلے اس کو اٹھا کر لے آؤں گا. کئی 100 میل دور پڑا ہے تخت جہاں وہ ملکہ بیٹھتی تھی. آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک علم والا عالم دین اللہ کا ولی جو جناب سلیمان کے دربار میں بیٹھا تھا کہنے لگا حضور بندہ حاضر ہے, آپ آنکھ جھپکے تخت پاس ہوگا. اور یہ صرف دعوائی نہیں ہے بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب سلیمان نے مڑ کے دیکھا تخت سچا مچا پڑا تھا.
قال هذا من فضل ربی. آپ بولے فرمایا یہ میرے اللہ کا تھوڑا سا فضل ہے. اب میں آپ کو کیا سے اولا بتانے لگا. میرے اللہ کا تو جس نبی پہ تھوڑا سا فضل ہوا اس نبی کی امت کے ولی کی پاور کتنی ہے. تو اب میں نے قیاس اولا کیسے کیا ذرا سننا. اب ایک اور نبی بھی ہے, یہ تھوڑا سا فضل سمجھ آ گیا. اب ایک اور نبی بھی ہے جسے میرا رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرا سونا حبیب, تو جو نہیں جانتا تھا ہم نے وہ تجھے سکھا دیا ہے, اور تجھ پر تیرے اللہ کا فضل عظیم ہے, بڑا فضل ہے. تو اب کیا سے اولا کیا ہے, اور جس نبی پر تھوڑا فضل لو اس نبی کی امت کے ولی کی اتنی پاور ہے, تو جس نبی پر فضل عظیم ہو اس نبی کی امت کے ولی کی شان کیا ہوگی. اور اگر ولی کی شان سمجھ آئے تو علی کی شان کیا ہوگی. بھائی بات سمجھ آ گئی, یہ کیا سے اولا سمجھ آ گیا. اور میں ٹیچر ہوں یار, مجھے اللہ کا کرم ہے, ہمیں بڑے فن آتے ہیں سمجھانے کے. مثالیں, ہمارا کام ہی یہ, ہمارے پاس بچے آتے ہیں مشکل سبجیکٹ, منطق, فلسفہ, ان چیزوں کے یہ جو علماء پڑھے ان کو پتہ ہے کتنے مشکل اسباق ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ نے ہمیں یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیزیں ہم بڑے آسانی کے ساتھ سمجھاتے ہیں. کیا سے اولا سمجھ آ گیا. لے بھائی سجنا تاک لے, میں آج منطق کا سبق نہیں سمجھا دیتا. بھئی کیا سے اولا سمجھ آ گیا. تو اب ذرا سنو, دعویٰ کیا تھا میرا کہ اللہ نے نبی کی ذریت کو فضیلت عطا فرمائی ہے. سوال ہوا تھا کیا قرآن میں نے کہا ہے, لیکن استدلال کیا سے اولا سے ہوگا. تو سنیے ذرا میرے اللہ کا قرآن, سورۃ الانعام آیت نمبر 83, 84, 85, 86, 87. سمجھ گئے یہ آیتیں. میرا اللہ فرماتا ہے انشاءاللہ جب میں استدلال کروں گا نا آپ کے ایک دفعہ دل باغ باغ ہو جائیں گے, یار کہاں سے لے کے آیا بندہ. تو میرا اللہ فرماتا ہے قرآن یہ حجتیں ہیں, یہ دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائی, اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند فرماتے ہیں. اے حبیب تیرا رب بے شک حکمت والا اور علم والا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے جناب ابراہیم کو بیٹا اسحاق دیا, اسحاق کا بیٹا یعقوب یعنی پوتا بھی دے دیا. کلن ہدینا, ہم نے ان سب کو ہدایت کی دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل, اور اس سے پہلے نوح بھی ہدایت کی راہ پر گامزن تھے. آگے سننا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, بات چھڑ گئی ابراہیم کی اولاد کی, جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی. میرا رب فرماتا ہے ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد بھی ہیں, سلیمان بھی ہیں, ایوب بھی ہیں, یوسف بھی ہیں, موسیٰ بھی ہیں, ہارون بھی ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم یوں ہی نیکی کرنے والوں کو بدلے عطا کرتے ہیں. وزکریا, اور سنو تو پھر زکریا بھی ہیں, یحییٰ بھی ہیں, وعیسیٰ. یہ دماغ یاد رکھیو, وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. ابراہیم کی اولاد میں سے یوسف بھی ہیں, موسیٰ بھی ہیں, ہارون بھی ہیں, زکریا بھی ہیں, یحییٰ بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, الیاس بھی ہیں. پھر سنو, عیسیٰ بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, الیاس بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, الیاس بھی ہیں. و اسماعیل بھی ہیں, والیسع
حضرت یسع بھی ہیں، وہ یونسا یونس بھی ہیں، وہ لوتا اور لوط بھی ہیں، وہ کلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی ہے، ومن آبائہم، اور صرف ان کو ہی نہیں، ان کے باپوں کو بھی، وذریاتہم، ان کی نسلوں کو بھی، ومن آبائہم، ان کے باپوں کو بھی، وذریاتہم، ان کی نسلوں کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، واخوانہم، ان کے بھائیوں کو بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ الانعام، یہاں سے واضح پتہ چل گیا، نسل موسیٰ، نسل پیار سے نسل ابراہیم، یہ جتنے نبیوں کے تذکرے ہوئے، رب فرماتا ہے انہیں بھی، ان کی نسلوں کو بھی فضیلت دے دی، اور میں صدقے جاؤں، ان کے باپوں کو بھی فضیلت دے دی، ان کی اولادوں کو بھی فضیلت دے دی، ان کے بھائیوں کو بھی فضیلت دے دی۔ تو پھر میرا کیا سے اولا سنو، اگر ان نبیوں کی اولادوں کو فضیلت عالمین پر، ان نبیوں کے باپوں کو فضیلت عالمین پر، ان کے بھائیوں کو فضیلت عالمین پر، تو خود فیصلہ کرو، اور جو امام المرسلین ہیں ان کی نسل کو فضیلت کتنی ہوگی، ان کی ذریت کی فضیلت کیا ہوگی۔ اب پھر سن لیجئے، ان نبیوں کی ذریت کی یہ شان ہے، تو امام المرسلین کی ذریت کی فضیلت کیا ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے فضلنا علی العالمین، ہم نے تمام عالمین پر ان کو فضیلت دی، اور صرف ان کو نہیں، ان کی ذریت کو بھی، ان کے آباء و اجداد کو بھی، اور ان کے بھائیوں کو بھی۔ اب آنے لگا ہے جملہ، میں دیکھتا ہوں آپ کتنا استقبال کرتے اس کا۔ اگر موسیٰ کے بھائی کی بڑی شان ہے، اگر جناب الیاس اور یہ جن نبیوں کا ذکر ہوا اللہ فرمانے پر چیک ہوتا ہے، تو میرے نبی نے صدیوں پہلے وہ کٹ بتا دی تھی، میرے آقا نے بتا دیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس رب کے قبضے میں میری جان ہے، اس رب کی ذات کی قسم ہے، میرے محبوب نبی نے مجھے فرمایا تھا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا، اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، کسی لیبارٹری میں مت جاؤ، کسی بڑے عامل کے پاس مت جاؤ، اس کے لیے نہ تسبیح کی ضرورت، اس کے لیے نہ مڑکے ٹھمکے ٹھمکے لگانے کی ضرورت، نہ اس کے لیے پھوکوں کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی اور چلے بلے کی ضرورت، بس آسان کام، علی کا نام لے، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے سمجھ جا بندہ مومن ہے۔ کل ایمان شک زبان، مومن اور منافق کے درمیان پہچان، میرے مولا علی کا نام، 5 نعرے، 5 تلی، 1.25 لاکھ نعرے حیدری۔ مومن اور منافق کے درمیان پہچان کرنے والی ذات مولا علی کی ہے۔ مولا، اور یہاں صرف یہاں پر ایمان ہی چیک نہیں ہوتا، یہاں شجرے بھی چیک ہوتے ہیں، یہاں نسب بھی چیک ہوتے ہیں، نسب بھی چیک ہوتے ہیں۔ اے بزم ذکر اہل بیت میں آنے والوں، اے ولی اللہ کی عرس کی محفل میں آنے والوں، اگر نام علی سن کر تمہارا دل جگمگ کرے، تمہارا دل خوش ہو جائے، تمہارے دماغ کے اندر روشنی آ جائے، تمہیں خوشی، فرحت، انبساط و سرور کی کیفیت کا تمہیں احساس ہو، تو اپنی ماں کو ضرور دعاؤں میں یاد کرنا، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے بابا کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اس لیے کئی حضرات کہتے ہیں
کہ ہم حق 4 یار کا نعرہ جو لگا دیتے ہیں پھر اکیلے علی کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا 4 یاروں پہ میری جان قربان، بلکہ محمد کے سب یاروں پہ میری جان قربان۔ اور ہم تو ولی اللہ کے آستانے پہ جھکنے والے لوگ ہیں، ہم تو ولی اللہ کے آستانے پہ بوسہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو ولی اللہ کے آستانے کی مزار کی چادر کو چومنے والے لوگ ہیں۔ اور کہاں ولی، کروڑوں ولی مل جائیں وہ نبی کے صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، تو کہاں عام ولی، کہاں محمد عربی کے صحابہ، اور ہم حضور کے ہر یار پہ صدقے، حضور کے ہر یار پہ قربان، محمد کی ہر نسبت پہ قربان، حضور کی ہر ادا پہ صدقے، حضور کی ہر نسبت پہ قربان۔ لیکن اس بات کو کبھی بھی نہ بھولنا کہ صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ کا انداز تھا۔ کنا نعرف المنافقین وفی روایت اخری ما کنا نعرف المنافقین الا ببغض علیہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری محفل میں اگر منافق گھس آتے چہرے سے پتہ نہ چلتا، ہم نے بھی طریقہ رکھا ہوا تھا، ہم علی کا نام لے لیا کرتے تھے۔ کنا نبود اولادنا بحب علی ابن ابی طالب۔ اگر بچے مکس ہو جاتے پتہ نہ لگتا یہودیوں کے بچے کھیل رہے ہیں یا مومنوں کے بچے، تو ہم چیک کرنے کے لیے علی کا نام لے لیتے تھے۔ نام علی سن کر، نام علی سن کر مومنوں صحابیوں کے بچوں کی چہرے رونق سے کھل اٹھتے اور وہ جواب دے دیتے، ہم سمجھ جاتے یہ اپنا بچہ ہے، اور منافق جل جاتے، یہودی جل جاتے، ہمیں بھی پتہ لگ جاتا، ہمیں بھی پتہ لگ جاتا یہ خیبر کی پٹے ہوئوں کی اولاد ہے۔ آپ کو کیا پتا یہ جو آج کئی آپ کے کہتے ہو جی کہ فلاں کام کے پیچھے امریکہ کے ڈالر ہیں، فلاں کام کے پیچھے سعودیہ کے ریال ہیں، فلاں کام کے پیچھے ایران کے ریال ہیں، اس بات کو بھی پلے باندھو جہاں بھی بغض علی کی تو کوئی تمہیں تحریک نظر آئے، میں اللہ کے قرآن کو سر پہ قسم کے لیے اٹھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، میری پچھلے 20 سال کی تحقیق ہے، جہاں بھی بغض آل محمد کی تحریک ہوگی اس کے پیچھے سارے ڈانڈے یہودیوں سے جا کر ملیں گے۔ کیا آج میں ابھی گوگل آپ کے پاس ہے، ابھی سرچ کرو، ابھی چیک کر لو، یہ کوئی ہواؤں والی بات نہیں ہے، یہ چھکے چوکے نہیں ہے، یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے کہ پٹھیاں سیدھیاں ماری جاؤ، رن بنائی جاؤ، نہ دلیل سے بات کرنے لگا ہوں، ابھی گوگل پہ چیک کر لو۔ کیا یہودی ہر دفعہ پلے کارڈ اٹھا کر نہیں کہتے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس؟ آخر یہودی بدر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آخر یہودی احد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آخر یہودی اور یہ خیبر کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اگر تمہیں خیبر سننے کو ملے نا تو پھر میرے نبی کی حدیث بھی تو یاد رکھو، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ۔ اور یہ جو خیبر میں ہوا تھا نا، تو یہ خیبر میں جو کچھ ہوا تھا وہ مولا علی کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ ایک منٹ مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ آج آپ فیس بک کے اوپر اگر ہٹلر کی تصویر لگاؤ، آپ کا اکاؤنٹ بولو، آپ کا پیج، آپ کی آئی ڈی بلاک، وجہ کیونکہ یہ چھیڑے ہٹلر یہودیوں کی کہ اس نے پچھلی صدی میں یہودیوں کو رگڑا لگایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یہودیوں کے رگڑے لگائے نا، یہودی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دے۔ اور فیس بک کا جو مالک اور یہ جو قوم ہے یہ سارے یہودی ہیں نا، بولو، تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے ان کے رگڑے لگائے نا ان کا یہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو تم کیسے بھولو گے؟ کیسے تم سوچ سکتے ہو کہ جو کل کے ہٹلر کو نہ بھولے ہوں وہ حیدر کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس لیے آج اگر کوئی ہٹلر کے نام پہ یونیورسٹی بنائے، ہٹلر کے نام پہ اگر کوئی کام کرے تو دنیا بھر کے یہودی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہو وہ جس نے ان کو خیبر سے نکالا، وہ جس نے ان کو مار مار کے ان کی نسلوں کو مٹایا، اس حیدر کو کیسے بھولیں گے یہ؟ اس لیے جہاں بھی کوئی ملا تمہیں علی کے خلاف بولتا نظر آئے یا اس حوالے سے کوئی بک بک کرتا نظر آئے، بس چپ کر کے سمجھ جانا پیچھے یہودیوں کے ڈالر چل رہے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری۔ اچھا ابھی یہ جو پڑھ رہے تھے نا علی امام منستو
امامن کبیرا کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرا کہ بعد از نبی شد اے جانی کیا نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر نہیں تھے عمر نہیں تھے عثمان نہیں تھے یاد رکھو لوگوں ہر جگہ پر بات کسی خاص تناظر میں ہوتی ہے تو یہاں امام جامی کا بھی یہی مقصد ہے وہ تھے تو سارے بڑے پیارے پر منافقوں کے بھاری جتنا علی ہے اتنا کوئی اور نہیں تو پھر ذرا میرا دل کرتا ہے کہ میں صدا لگاؤں اور آپ بھی ذرا میرے ساتھ مل کے کہہ دیجئے کہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی اور جس کا پیر علی ہے وہ جھوم جھوم کے کہہ دے مست ہو کے کہہ دے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سوالی اور دنیا دا ہر ولی اپنا کہوے میں اور جڑا علی پاک جو اپنا پیر مندے ہو کہہ دے تو اے آپ میں سے کون ہے کہ جو غوث پاک کو پیر نہ مانے اللہ دی قسم ہے جڑا غوث پاک نو پیر نہ مننے انہوں ریجیکٹڈ دیاں موراں لائی لائی تے سڑیا جاندا ہے وہ مربوط مرو مردود طریقت ہوتا ہے یہ بات کسی سے بھی پوچھو وہ کہے گا میں نوکر عبدالقادر جیلانی کا میں نوکر یارویں والے بابے کا میں نوکر پیرانے پیر کا وہ بندے دے پتر بڑو اگر پیرانے پیر اتنا بڑا ہے تو اس کا دادا حیدر کتنا بڑا ہوگا میں مرید ہاں علی نا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی میرے دا سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دار ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی کل کی میری چھاتی پکڑی ہوئی دن کو میں بڑا پریشان گلہ خراب مجھ سے ایک دوست کہنے لگا راتی توڑی استادی تقریر ہے کی کر سو میں کیا بندے دے پترہ ہے انہاں نو کچھ جڑے انج آندے نے اسی تے ہنج آندے ہیں اور جن کے ذکر کے لیے آتے گئے ان کی مرضی ہوتی ہے وہ بلا لیتے گئے اس واسطے میں چک چک کے پڑھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم مولا علی کے مقتے پیر عبدالقادر جیلانی کے غلام ہیں میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ولی میری تقریر موجود ہے میرے دوستوں مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ڈاکٹروں نے پابندی لگا دی بولنا نہیں ترنا نہیں زور نہیں لانا اسی رات کو جشن ولادت علی تھا میں شکریال میں چلا گیا میں نے کہا اچھا جی کہنے لگے تمہارا کلاٹ وہ کیا بولتے ہیں وہ کلاٹ ولاٹ ہے کوئی جھگڑ کوئی ہارٹ بیٹ متاثر ہوئی ہے میں نے کہا اچھا میں راتی انج چک چک علی علی کیتا میں کہ جی مرنے تے پھر علی دے نا تے مر جائیے قسم اللہ دی چک کے کہنا ماں تیسرے دن جا کے میرا رپورٹہ موجود نے میں جب میں نے ڈاکٹر کو بتایا اب 2-3 دن پہلے کی بھی رپورٹیں ابھی یہ بھی کہتے کیڑا علاج کرایا نے میں کیا علی علی میرے پیر دا سوالی دنیا دار ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی
جناب چلو مان لیا نبیوں کی اولاد، نبیوں کی ذریت، ان کو تو فضیلت ہے، ہمارے نبی کی پاک کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا تو اولاد کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ آج بھی کئی کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان نبی، ہمارا خاندان باپ کے ذریعے چلتا ہے، تو جناب سیدہ دا پیو پھر علی ننو ابن رسول کیوں کہندے ہو؟ سوال سمجھ آ گیا بھئی؟ سادات کو کیا کہتے ہو؟ اولاد رسول۔ ان کا بابا تو علی، ان کو اولاد علی کو نا اولاد رسول کیوں کہتے ہو؟ پہلی بات حدیث پڑھ لوں پھر استدلال کروں گا میں۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبی، اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی پشت میں رکھی، وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، میری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت میں رکھا ہے۔ یہ ایک دن میں نے بیان کیا مولانا صاحب، آج کل مولانا صاحب بھی ماشاء اللہ کئی کس قسم کے شروع ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو وہ کہنے لگے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے اولاد کسی کی ہو تو نام کسی کا لگے؟ میں نے کہا منن تے آندے ہو تے بکریاں تے لیلیاں نو من لیندے ہو، یہ آپ کیسے جرانہ انداز سے بات کرتے ہیں؟ آپ سیدھی سیدھی بات کریں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ لقب کیا ہے؟ ذبیح اللہ۔ ذبیح اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے، وہ ذبح ہوئے تھے بھائی، کہاں ذبح ہوئے تھے؟ ذبح تو مینڈا ہوا تھا بھائی، چھری نے کس کا گلا کاٹا؟ مینڈے کا۔ تو ذبیح اللہ اسماعیل کیسے؟ کہا نہیں، باپ نے تو اپنی طرف سے چھری چلانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یار ویسے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ ابراہیم سچا ہے، تو پھر جنت کے مینڈے کا گلا کیوں کٹوایا؟ اللہ کو تو پتا تھا، پر دنیا والوں کو کیسے پتا چلتا؟ وہ کہتے نہیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے اس کو کھینچے؟ ہو سکتا ہے کھینچے پر ہاتھ کام ایسے زور نہیں لگایا ہوگا۔ رب نے فرمایا ابراہیم چل ذبح کر، اب چھری چلی، آنکھ پہ پٹی ہے، یہ پتا ہے کہ میری چھری کے نیچے میرا بیٹا ہے۔ یار زور لگایا تھا تبھی تو مینڈے کا گلا کٹا تھا نا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو پوری کائنات کے سامنے سرخرو فرما دیا کہ میرا خلیل میرے پیار میں اتنا سچا ہے کہ وہ بے شک بیٹے کے گلے پہ رکھ کے چھری چلائی، وہ ہماری قدرت اور طاقت ہے، ہم نے بیٹے کے بجائے مینڈے کو لا کر رکھ دیا۔ لیکن باپ نے تو اللہ کی محبت میں آہستہ چھری نہیں کھینچی، اگر آہستہ کھینچتا تو گلا نہ کٹتا۔ گلے کا کٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ باپ نے بیٹا سمجھ کے خدا کی رضا کے لیے چھری چلائی تھی، لیکن میرا استدلال اپنی جگہ پھر اسی طرح ہے، لیکن گلا تو نہیں کٹا تھا نا۔ کہا نہیں، اصل میں بے شک ذبح تو مینڈا ہوا تھا، پر چونکہ یہ کاٹنے میں سچے تھے، یہ کاٹنے میں سچے تھے، اس لیے نا رتبہ جناب ان کو مل گیا۔ میں نے کہا منیا نا پھر لیلا ذبح ہویا ہے۔ اگر مینڈے کے گلے پہ چھری چلے فضیلت نبی کو مل سکتی ہے، تو اگر علی کی پشت میں اولاد ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں دلیل لے رہا ہوں یار۔ اچھا چلو جی چھوڑو، یہ شاید گنجی قریشی صاحب کا استدلال کچا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی کوئی تھوڑا سا طلب علمی کی ہے، آج کل کوئی تھوڑے بہت شاگرد ہیں، کچھ دو چار لفظ پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے قرآن ہمارا موٹو ہے، قرآن ہمارا رہنما ہے۔ تو میں اسی قرآن کی جو آیتیں پڑھی ہیں انہی سے ثابت کروں گا کہ ہاں سید اولاد رسول ہیں۔ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دو، بٹھا دو، ایک سوال کا جواب دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جان کا نام کیا تھا؟ یار بولو، عیسیٰ علیہ السلام کے بابا جان کا کیا نام تھا؟ دنیا کے کسی بندے کو پتہ نہیں، کیوں؟ کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ پتہ چلا جناب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، والدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہیں آپ۔
اسی لیے آپ کلمت اللہ ہیں. مہربانی یار، بہت ابھی میں نے آگے سفر طے کرنا ہے. کیا ہیں آپ؟ اونچے بولیے. اللہ کی نشانی، کلمت اللہ، روح اللہ، بڑے بڑے القابات ہیں آپ کے. تو جناب عیسیٰ کا والد کوئی نہیں ہے نا؟ بولو جلدی سے. پکا پکا. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. میں پڑھی گئی آیتوں میں سے پھر ایک آیت پڑھوں گا. میرا اللہ اسی جگہ فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، یہ آیت نمبر 84، آیت نمبر 85 قرآن کی سورۃ الانعام. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ابراہیم کی اولاد میں سے کون کون نام لیے؟ داؤد ہے، ایوب ہے، بولتے جاؤ نا، سلیمان ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے، الیاس ہے، عیسیٰ. رکو رکو رکو، ابھی آپ نے سن لیے جناب عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے. جناب عیسیٰ تو صرف ماں کے ذریعے سے آئے، ان کا تو باپ کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ ماں ذریت ابراہیم میں سے ہے، لہذا عیسیٰ بھی ذریت ابراہیم میں سے. اوے اگر 50 نہیں کئی 100 پشتوں کے بعد جناب ابراہیم کی اولاد میں سے اگر مریم آئے، ان کا بیٹا ذریت ابراہیم میں ہے، تو خود نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ان کی ذریت اولاد رسول کیوں نہیں ہے؟ میں مرید علی دا، میرا پیشوا علی. بولو بولو بولو. میں مرید علی دا، میرا پیشوا علی. میں ہر بندہ اپنے دل میں کہے میں مرید علی دا، میرا پیشوا علی. میرے پیر دا سوادی، میرے پیر دا سوادی، دنیا کا ہر ولی. میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی. ہم علی علی کیوں کرتے ہیں میرے دوستو؟ میرے نبی نے فرمایا ذکر علی نے عبادت، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے. ایک اور روایت ہے حب علی عبادت، علی کی عبادت بھی، علی کی محبت بھی عبادت ہے. علی کا نام لینا بھی عبادت، علی کا نام سننا بھی عبادت، علی کو دل میں بسانا بھی عبادت. علی لکھنا، علی پڑھنا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا. میرا ہر پل میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. یہ میں نے منقبت لکھی تھی 3-4 سال پہلے، تو باقی اشعار تو مشہور ہوئے نہیں ہوئے، مجھے خود بھی یاد نہیں ہے، دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لگتا ہے کہ بارگاہ حیدر میں یہ شعر قبول ہو گیا،
تو بڑے بڑے لوگوں نے اس کو پڑھا، تو آپ بھی اس کو ذرا پڑھ لیجئے. میرا ہر پل 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 ہر پل میرا ہر پل ہو پل پل میرا ہر پل علی لکھنا علی. اصل میں یہ ہوا کیسے؟ ایک شاعر کو یہ فتویٰ لگایا گیا، اسے کہا گیا عزت اور کم ہی کوئی نہیں ہے، یہ بس علی علی کرتا رہتا ہے. پھر ایک بندہ پوچھتا ہے سونیو تہاڈا کم کی ہے؟ تے اس نے جواب دیتا علی لکھنا علی پڑھنا علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی سننا. میرا ہر پل میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. اے نمی بدت 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرے ادری، اس پہ بھی فتویٰ. اچھا یہ فتوے اپنے باپ دادا کے حوالے سے ان پہ نہیں لگتے ہیں، لگاتے ہیں تو یہ سجدوں کی جد کے حوالے سے لگا. یا حسین کر دیا پھر فتویٰ، یا علی کر دیا پھر فتویٰ. بندے دے پتر بڑھو تھوڑا اور کام کوئی نہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، مجھے اس بات کا احساس تب ہوا کہ ایک جگہ ایک دفعہ ایک لڑکا آیا تو مجھے پتا چلا جی کہ اس نے ایک جگہ پر میرے خلاف کسی بندے نے بات کی. تو ہمارے خلاف وہی باتیں کرتے ہیں جو جن کو ذکر اہل بیت عزم نہیں ہوتا. اب وہ اور تو کر کچھ نہیں سکتے، وہ الٹا فتویٰ. جیسے ایک مخلوق تھی جنہیں حضور کی تعریفیں عزم نہیں ہوتی تھیں، تو ہم سنیوں کو الزام کس کا دیتے ہیں؟ یہ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کی شان کٹاتے ہیں، نبی کی شان بڑھاتے ہیں. اور آج جب سے ہم علی علی کرتے ہیں اور ان کو روک تو سکتے نہیں، یہ کہہ کر کے علی علی کیوں کرتے ہو؟ وہ آسان طریقے روکنے کا کہتے ہیں یہ صحابہ کے بغضی ہیں. یار خدا کا خوف کرو. ہم تو ولی اللہ کے، میں ابھی حضرت صاحب کے دربار پہ گیا، میں نے کہا بابا جاگتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم کیا بتائیں کیسے پتا چلا. جاگتا ہے بابا. سید صاحب ہے ویسے بھی حضور کا بچہ ہے، سیدہ زہرا کی اولاد ہے، وہ ویسے بھی ہے تو پھر وہ جاگ رہا ہے. آج ان کا عرس ہے اور صاحبان عرس جب ان کے عرس کی محفل میں بزرگ فرماتے ہیں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو. ایک دن ہے بابیاں دے مزار تے پی 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 ڈم 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 ڈم. اے تسی یقین کر لو او جس دن ڈم ڈم والے مراسی آندے نے نا، اس دن اللہ دے ولی اتنے ہوندے ہی کوئی نہیں. وہ اپنے یاروں کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، وہ لذت دیدار میں لگے ہوتے ہیں. میری کوئی بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ چرس ہیں، یہ بھنگے ہیں، یہ شرابیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قبلہ شاہ جی تشریف لے آئیں. پیر بادشاہ میں بیٹھے ہیں ہوتے. بیٹھ جائیں. سید بادشاہ بھی تشریف لے آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مسلک سادات کی عزت ہے. اور ویسے بھی آج کل کئی مفتیان نظام کو نعت خوانوں سے خصوصی، اور صرف ان نعت خوانوں سے جو ان کے باپ دادے کے قصیدے پڑھتے ہیں ان سے نہیں، صرف ان نعت خوانوں سے جیلس ہے جو علی علی کرتے ہیں. اور میں ان نعت خوانوں کو بھی کہتا ہوں نا تو بڑا بغیرت بھی کوئی نہیں ہے کہ جیڑا موقع دے لحاظ نال اپنا کلام بدل دے. میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں جو سیدوں کی محفل میں بیٹھے ہوں وہاں علی علی کریں گے، حسین حسین کریں گے، جیسے تکن کہ تو یزیدی قوم بیٹھی ہو تو یزید پہ وہ ذکر شروع کر دینا. تسی بھی پہچان کے بندے رکھیا کرو، اے نہیں کہ جیڑا ڈرامہ باز ہوئے انہوں چک کے اپنی محفل میں بلا لو. خیال کرو بس اب تقسیم ہو گئی ہے. میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے پتر جڑی قیامت آنی ہے نا اس ویلے باقی مسلک کوئی نہیں ہونے، اتنے دو ہی مسلک ہونے نے، علی والا اور علی دا دشمن. دو ہی مسلک ہوں گے. اب آپ چن لو کہ آپ کس مسلک میں ہو.
سنی حسینی اور یزیدی دو ہی مسلک. اب آپ بتاؤ حسین والے ہو کہ یزید والے ہو؟ پھر بولو کس والے ہو؟ حسین والے ہو. اگر کوئی ناکان خلاف سنت خلاف شریعت کلام پڑھتا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، ہمارا کام کیا ہے میرا وہ ممبر والوں کا کہ ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن دشمنی نہیں. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے تمہاری اصلاح بھی من پسند لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تمہارا اپنا یزید کو بابا کہنا شروع کر دے، اس کے قصیدے پڑھے، اس کی اصلاح نہیں کرتے ہو. اور اگر کوئی یہ کہہ دے علی ورگا زمانے تے کوئی علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر دکھاوے. بولیے بولیے. میرے دوستو یاد رکھو، یہ جو عرس کی محفل ہوتی ہے، عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرس کا مطلب ہے خوشی کا دن. اب آپ خود سوچو، جس دن اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے، نبی کی حدیثیں موجود ہیں، یہ زمین بھی روتی ہے، یہ پرندے بھی روتے ہیں، یہ جس بستر پہ وہ لیٹتا ہے وہ بستر بھی روتا ہے، جن برتنوں سے وہ وضو کرتا ہے وہ برتن بھی روتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتے ہیں فما بکت علیہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں. نبی کی حدیثیں موجود ہیں، ایک نہیں دو نہیں، کئی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نیک بندہ مومن جب دنیا سے جائے، بولیے دنیا سے جائے، آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں، پرندے بھی روتے ہیں، ہر چیز روتی ہے. لیکن ٹھیک اگلا سال اسی دن ان سنیوں نے جشن منانا ہوتا ہے، عرس منانا ہوتا ہے. عرس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن. اب کوئی پوچھے ذرا بتائیے شاہ جی، جس دن آپ کے بابا دنیا سے گئے وہ خوشی کا دن تھا کہ غم کا دن؟ غم کا تو آج آپ نے عرس کیوں رکھا؟ بھئی غم کا دن ہے تو پھر غم کرو، یہ آپ نے عرس کیوں رکھا؟ عرس کا مطلب ہے شادی والا دیہڑا، خوشی والا دن. تو اکثر کہا، سنو ذرا سننا، ہم کہتے ہیں ہر معاملے کی دو جہتیں ہوتی ہیں. ایک جہت کو دیکھا جائے، جس دن اللہ کا ولی ہم سے بچھڑا وہ غم کا دن ہے، وہ ہمارے رونے کا دن ہے. اس چیز کو دیکھیں تو رونا بند ہی نہ ہو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گیا کہاں، وہ جا کے ملا کس سے، وہ پہنچا کہاں، تو پھر ہم کہتے ہیں بھلے ہمارے لیے غم صحیح، لیکن جہاں میرا مرشد پہنچ گیا ہے یہ عرس والا دن ہے، یہ خوشی والا دن ہے. یوں سمجھو مسئلے کو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ایک ماں بزرگوں کے پاس جا کے دعائیں کروا کے وہ کہتی ہے دعا کرو میرے بیٹے کو لندن کا ویزا مل جائے، دھیان رکھنا ہے، دوسرے ملک کا ویزا مل جائے. جب ویزا مل جاتا ہے، جس دن وہ ایئرپورٹ جانے لگتا ہے اب ماں کو کوئی دیکھے وہ نکرے چھپ کے رونے لگتی ہے. اب کوئی پوچھے ارے خوشی کا دن ہے کہ رونے کا دن ہے، پھر وہ کہے گی اگر میں اپنے بچھڑنے کو دیکھوں تو غم کا دن ہے، اور اگر بیٹے کے مستقبل کو دیکھوں تو خوشی کا دن ہے. بس یوں ہی سمجھو. ملنے والے درجے، ملنے والے کمال، ملنے والے انعام ہیں، انہیں ہم دیکھیں تو یہ عرس ہے. اور یاد رکھو عرس ہم اہل سنت ہر ایسے ایونٹ کو کہتے ہیں کہ جب کسی بھی محفل میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نبی پر درود ہو، نبی کی نعت ہو، توجہ رہے، نبی کی نعت ہو، یا اور خیر کے کام ہو، خیر کے کام ہو، پیار سے خیر کے کام ہو، نصیحت آموز باتیں ہو، اللہ کے دین کی ترویج ہو، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو لنگر کھلایا جائے، یہ جتنا بھی نیکی کا کام ہے اس سارے کو بطور تحفہ ولی کی بارگاہ میں گفٹ کرنے کا نام عرس کہلاتا ہے. بھئی عرس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کوئی چنگا کام کرو ثواب ولی نو بخشو، یہ عرس ہوتا ہے. اب خود ہی فیصلہ کر لو جنہوں نے ساری زندگی وضو دے نیڑے نہیں لگے.
ਚਰਸਾਂ ਭੰਗਾਂ ਟਮਟਮਾ ਟਮ ਟਮ ਟਮਾ ਟਮ ਟਮ ਟਮ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? لے کے کیا جا رہے ہو؟ چرسیں؟ ایمان سے بتاؤ. میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی بھائی، توجہ ہے آپ کی. ایک ذمہ دار آدمی ہو، سید بادشاہ ناز خان ہیں، لوگ طرزوں کو داد دیتے ہوں گے، ہم نسبتوں کو داد دیتے ہیں. یہاں ایسے بڑے بڑے ایسے ہیں جن کی طرزیں بڑی اچھی ہیں پر ان کی لے کہیں اور ملی ہوئی ہے، ان کے سلسلے کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. شاہ صاحب کے دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکلے، ایک بندہ ایک ڈبہ دے گیا. شاہ جی نے اس ڈبے کو کھولا، اس کے اندر نکمے قسم کی سیڑھیاں پڑی ہوئی ہیں، لا یعنی اور نکمے قسم کے کھلونے، سمجھ رہے ہو آپ؟ مطلب ایسی چیزیں پڑی کہ عام شریف آدمی نہ ان چیزوں کو کبھی ہاتھ میں سامنے بھی نہیں پکڑتا. اب آپ ایمان سے بتاؤ، بے شک وہ پیسوں کی آئی ہوں گی، نہیں سمجھے آپ؟ بھائی یہ جو چیزیں بھی ہیں ملتی تو پیسوں کی ہیں، وہ پیسوں کی آئی ہوں گی. بھلے وہ ان پر ٹوٹل ملا کے ڈبہ پورا ملاؤ تو 20,000 روپیہ بن جائے، لیکن اس کے باوجود بتاؤ شاہ جی خوش ہوں گے کہ ان کو غصہ آئے گا؟ غصے سے دیکھیں گے یہ کس نے بھیجا ہے. ایمان سے بتاؤ، جب ولی اللہ کے مزار پہ جاتے ہوئے یہ لے کے جائیں گے بھانگ بنگڑے، یہ لے کے جائیں گے چرسوں کے سوٹے، یہ لے کے جائیں گے ڈم ڈما ڈم. ابھی خود ہی فیصلہ کرو کہ اللہ کا ولی وہ تحفہ جب اس کے پہنچے گا، وہ بھلے انہوں نے کتنی محنت کیوں نہ کی ہو، ننگے پیر ہی کیوں نہ گئے ہوں، بتاؤ اللہ کا ولی خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بولو. اور اگر جانے والا گھر سے نکلا، درودوں کے گجرے زبانوں پر ہیں، سلاموں کے تحفے زبانوں پر ہیں، قرآن کی آیتوں کا ورد ہے، سورت یاسین، لا الہ کی صدائے، الا اللہ کی ضربیں ہیں، حق ہو کی آوازیں ہیں، یا علی کے نعرے ہیں، اللہ 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 کا ذکر ورد زبان ہے. اور جب ولی کی آستانے پہ پہنچا، کہتا ہے مولا جو کچھ میں نے پڑھائے ثواب تیرے بندے کو پیش کرتا ہوں. اب خود بتا، ولی نے خوش ہونا ہے کہ خفا ہونا ہے؟ یقیناً خوش ہونا ہے. میرے دوستو، اگر توجہ ہے، اگر مدرسے کے اندر تعلیم کے نام پر کوئی غلط کام ہو جائے، اس سے مدرسے کا تعلق نہیں ہے. اگر تبلیغ کے چلے میں چرسوں کی سمگلنگ ہو جائے، اگر کوئی تبلیغ کا چلہ لگانے جائے، بسترے میں چرس اور پاؤڈر لے کے جائے، اس سے تبلیغی جماعت کہتی ہے ہمارا کوئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اے تے گندیاں لوکاں دے گندے کم نے، مدرسے والے کہندے نے اے گندیاں مولویاں دے گندے کم نے، ایدا نہ ساڈا تعلق کوئی نہیں. تے بندے دیو پترو، جے تواڈے مدرسے دے گندیاں کماں نال تواڈا کوئی تعلق نہیں، تبلیغی چلیاں وچ پٹھیاں کماں نال تواڈا کوئی تعلق نہیں، تے ولیاں دے مزاراں دے دور بوٹے تلے بیٹھ کے چرساں دیاں سوٹیاں نال ساڈا کیڑا تعلق ہے؟ بندے بنو، اپنے لیے معیار اور آ جاتا ہے، سنیوں کے لیے معیار اور آ جاتا ہے. جب تمہارے مدارس و مساجد و مراکز میں گندے کام ہو، اسے تم کہتے ہو بھائی ہم نے تو نہیں بتایا، ہم نے تو نہیں پڑھایا. گندا بندہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، تے بندے دے پتر بنو. جی اتھے گندا بندہ ہو سکتا ہے تے ولیاں دے بوئے تے گندا بنو. گندے مندے آ سکتے ہیں، لیکن یہ ولیوں کی تعلیمات. بولو، ہم کسی بھی بابے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی مزار کا پھیرا نہیں لگاتے. طواف صرف کعبے کا ہے. بولتے جاؤ یار، بولتے جاؤ. طواف صرف، پھر بولو، طواف صرف، عبادت صرف، سجدہ صرف، رکوع صرف، عبادت صرف. کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے.
ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کو خدائے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اسی کو لائق عبادت جانتے ہیں، اسی کو سزاوار سجدہ جانتے ہیں، اس کے سوا کوئی بھی سجدے کے لائق۔ لیکن بندے دے پتر بڑوں سجدہ اور ہوندا ہے، چما اور ہوندا ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، وہ ہیئت سجدے کی ہے۔ میں نے کہا ہیئت سجدے کی ہو، چلو ایک بات کا جواب دو قاضی کیا؟ میں نے کہا کیا ماں کے پاؤں چومنے جائز ہیں؟ کہا جی ڈیفینیٹلی جائز ہے، ماں کے پاؤں تو چومے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب تم بتاؤ، تمہارا دل کرے اگر کہ میں اپنی ماں سے پیار کروں اور اس کے پاؤں کو چوموں تو کیا کرو گے؟ اماں کو کہو گے اماں میں یہاں کرسی پہ بیٹھتا ہوں، تو پاؤں اٹھا کے میرے منہ سے لگا، کیا کرو؟ والدہ کے پاؤں اٹھا کر وہ منہ میں لگائے، منہ کے ساتھ لگائے گی، یا تم اس کے پاؤں پہ گرو گے؟ پاؤں پہ گرو گے۔ تو اگر اس وقت کوئی فوٹو بنا لے تو وہ تو کہے گا کہ مفتی سجدے کر رہے ہیں ماں کے پاؤں پہ، تم کہو گے اللہ دی قسم ہے میں چما دیتا ہے، میں سجدہ نہیں، میں چمی دیتی، میں پاؤں اما دے پیر نو پیار کیتے، اما دے پیر نو جنت۔ دلیلیں دے گا کہ نہیں دے گا؟ خبردار، میں نے اپنی ماں کے پاؤں کو چوما، میں ان کا لاڈلا پتر ہوں، ماں کا ادب کیا، ماں کا احترام کیا، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں سمجھ رہے ہو نا؟ تو میں نے کہا میں سجدے جاؤں، ہیئت تو سجدے کی بنی ہوئی ہے نا، لہذا فوٹو سے کام نہیں بنتا نا۔ اسی طرح بندے کے پتر بنا کرو۔ اگر کوئی عام آدمی، ویسے ہم چوما چٹی کو اجازت نہیں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ولی کے آستانے پہ جاؤ، دور کھڑے ہو کر پڑھ کے اسال کرو۔ لیکن اگر کوئی زندگی میں پیار کرتا تھا، بابا جی کے پاؤں چومتا تھا، بابا جی کے ہاتھ چومتا تھا، تو فقہا نے لکھا جتنا زندگی میں قریب ہو اتنا قبر کے بھی قریب آ سکتا ہے۔ اگر دل کی یا تڑپ دل میں آئی، اس نے جا کر اپنے بابا جی کی قبر کو چوم لیا، تو بندے کے پتر بنا کرو، فوٹو کھینچ کے سجدہ نہ کہا کرو ایک دیوانہ مرشد کی قبر کو چوم رہا ہے، ہم سجدے کو حرام سمجھتے ہیں۔ بولتے جاؤ یا، اور اگر عبادت کے لائق سمجھ کے کوئی کرے تو شرک ہے، کفر ہے۔ لیکن میرے نبی کا کوئی بھی امتی غیر اللہ کو سجدہ، بولو غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت، بولتے جائیے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی یہ دیوانہ ہے، ہاں ہر بندہ اپنی حاضری لگا دیتا ہے۔ تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اللہ کے ولیوں کا عرس یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس عرس کے دنوں میں آ کر فاتحہ بھی پڑھو اور ان کے لیے عبادت کر کے ثواب بھی بخشو، باقی سارا سال بھول جاؤ، نہیں۔ ہر وقت بزرگوں کو دعاؤں میں، لیکن ایک خصوصی اہتمام کا دن ہوتا ہے جس دن ہم سارے مل بیٹھ کے، اور اس عرس کی محفل میں آج میں نے کتنے مسئلے بیان کیے، بولو نا۔ عقیدے کی باتیں ہوئی، محبت کی باتیں ہوئی، اور چیزیں ہوئی۔ ثنا خانہ نے خوش کلام نے آپ کے دلوں کو خوش کیا اللہ نبی کا کلام سنا کر، اہل بیت کا ذکر ہوا، اہل بیت سے محبت، سادات کی عزت کی بات ہوئی۔ اور یاد رکھیے یہ آج کل ہمارے مسلک میں بھی ایلفی والی مخلوق آنے لگ گئی ہے۔ ایلفی والی وہ مخلوق ہے جن کا آج کل فتویٰ لگ گیا ہے کہ کسی سید کے آگے تب تک کھڑے نہ ہو جب تک وہ داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا نہ ہو، داڑھی منیا سیدہ دا احترام مت کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فتاوی رضویہ میں یہی سوال ہوا، آپ نے فرمایا اگر ادب کرتا تھا عمل کی وجہ سے تو پھر نہ کرے ادب، لیکن ہم تو سیدوں کا ادب عمل کی وجہ سے کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کے خون کی وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ خون تو ہے، اور یہ تو سادات کا حق بنتا ہے نا کہ وہ ہم سے زیادہ اپنے نانے کی سنت پہ عمل کریں۔ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سیدوں داڑیاں رکھو، سیدوں نو خود نہیں پتا ساڑھے نانے دی داڑھی کنی وڈی سی، سادات کو خود نہیں پتا کہ ان کے بابا علی پاک کا حلیہ کیا تھا۔ آئے ہائے ہائے، راوی کہتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب، میں نے مولا علی پاک کے چہرے عطر کو دیکھا، انہو کل قمر، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، آپ کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، آپ کے یہ جو کندھے میں یہ بھرے بھرے تھے، آپ کے یہ جو ہے نا یہ بازو، یہ موٹی موٹی ہڈیاں، اور شیر ہے نا خدا کا، یار سبحان اللہ کی آواز ہے۔
فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ یہ جسم بڑا ہوا تھا اور میں نے ان کی داڑھی کو دیکھا، ان کی داڑھی نے ان کا سینہ ڈھکا ہوا تھا. حضرت امام علی مقام امام حسین کا سر انور جس وقت لہرا رہا تھا نیزے کی نوک پر، تو راوی کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی داڑھی کو دیکھا، داڑھی کے بالوں کو مہندی لگی ہوئی تھی اور بال لہرا رہے تھے. آئے ہائے 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 ہائے، ذرا بولو سبحان اللہ. تو یار پھر ہم حسین پاک سے پیار کریں، علی پاک سے پیار کریں، حضور سے پیار کریں، تو پھر داڑیاں نہ مڑوائیں نا. تو یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سادات کو خود بھی کیا ہے پتہ ہے، ان کو ہم سے زیادہ اپنے بابا کی شریعت کا پتہ ہے. اور اگر کبھی ہم کہیں بھی نا تو ہم اس طرح نہیں ہو سیدو داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو، او سیدو اے کیوں نہیں کرتے ہو، اینج نہ کرنا ہے. تو اپنے پیو نو کہہ سکتے ہیں اور کسی دا پیو پٹھے کام کرے تو نہیں کہندا میرا پیو بڑا خبیث خطرناک ہے، کہندے نیک بخت جی ان کے کرا. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں سادات کے مردوں کا ادب باپوں کی طرح کرو اور ان کی عورتوں کا ادب ماں کی طرح کرو. بولو سبحان اللہ دی آواز آوے. اے تے او جملے نا جنہ دی وجہ تو میرے نال دشمنیاں نے، اے تے او گلاں نے جس کی وجہ تو کہندے یہ حنیف قریشی شیعہ ہو گیا، تیرا پیو نہیں ہویا، میں ہو گیا شیعہ. اگر آل محمد کی نوکری کا نام شیعت ہے تو میرے بچے بھی شیعہ ہو جائیں گے، میری نسلیں بھی شیعہ ہو جائیں گی. اگر رسول کے صحابہ کی غلامی یہ ناسبیت ہے تو خدا کی قسم میرے بچے بھی صحابہ کی غلامی کے نعرے لگاتے رہیں گے، میری نسلیں بھی صحابہ کے در کی پہرہ داری کریں گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ ناسبیت اور رافضیت نہیں، یہی تو اصلی سنیت ہے. محی الدین ابن عربی کیا فرماتے ہیں، اچھا بولو. ایک اللہ کے پتہ کڑے کڑے مولوی کرن دے کڑے کڑے، کیونکہ آج کل تو جناب حالات دیکھ کے تقریریں بھی بدل جاتی ہیں، پر ساڑیاں نہیں بدلیاں، اللہ دی قسمیں نہیں بدلیاں. کراچی بھی وہی کرتے ہیں جڑی پنڈی کرنے ہیں، ٹی وی پہ بھی وہی بولتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں. یہ نہیں کہ میں شہیداں دی محفل سے آواں تے میں نے کوئی بیلاں شیلاں وجنے آتے وہ کیویں ہوئے تے میں دوجے پاسے جاواں تے تن پتہ ہے بنو امیہ دے ٹکڑے تے زیادہ ہی لبدے پیسے تے ادھر انہاں کول بہوں نے، کئی ایران دا مال، کئی او ادھر دا مال، کئی سعودیہ دا مال، کدھر دا تے جڑا رئیسی قدر سی اسرائیل دے ڈالر بہت ہیں. لیکن وہ شاہ جی کیا پڑھ رہے تھے کہ میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے. بولو یار بولو. میری جولی میں میری تقریر مکمل ہو گئی، میری گفتگو مکمل. اگر آپ سے کوئی ایک جملے میں پوچھے کہ اج قریشی نے تانوں کی سبق دیتا ہے تو انہوں کہنا اج یہ مسئلہ دسیا مفتی صاحب نے، صاحب پاویں نہ کو گال پہ کڈو پر گل ہی دسیو. اج ایک بندے نے نکمے نے او سرکار آل بیت اطہار دے درد کتے نے او حسین پاک دی گلی دے حسین پاک دی گلی دے او ایک پیرے دار نے اج مسئلہ دسیا ہے تے حوالہ دیتے شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر دا کہ انہوں نے فرمایا ہے سیداں دے مرداں دا ادب پیو جیا کرو تے انہاں دیاں کڑیاں دا ادب ماواں جیا کرو. اسی گولیاں نہیں مارنے ہیں، اسی اہل بم مارنے ہیں. یہ سزا دیتے ہیں. بس گل مکئی بھئی تقریر مکمل. تے تان پتہ ہے کہ میں ٹیچر تو ٹیچر دا کام ہوندا ہے 2-3 وارا سبق دہرانا. تے ذرا بولو دہراؤ سبق. سادات کا ادب کیسے کریں؟ سیداں دے مرداں دا ادب تے پیو نال بندہ باں پنجا، پیو نال برابری. ابا جی اجبی ہوے جس ویلے آندا تے لالی پتر ہوے تے اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ابا جی آ گئے ہو. اتنے جتنے بیٹھے نے علماء کرام تے چلو ساڈے اپنے ہوئے نا یار ویلی اے جڑے دوسرے بھی ہیں انہوں نے جا کے پوچھو. کئیاں دے والدین جڑے نے انہاں دیاں داڑیاں شاڑیاں کوئی نہیں ہوندیاں. وہ ایک دن ایک بہت چیخاں پانکا کرن والا سی تے میں کہا یہ میرے والد صاحب، میں کہا
आलू छिले होया वो जी आप देखें जी जो भी है वो मेरा पा मैं कहता सईदा दे बड़े बड़े बम लेके चढ़ दें दाढ़ियां रखो तो प्यो नहीं रखवाइया कईयों की नस्लें सारी कोई भाभी कोई शीए वो चैलेंज हमें करते हैं कि जिन्हों दे पूरी नस्ल में कोई बदमजहब नहीं है मेरे पूरे खानदान में या मेरे गांव के लोग लड़के वो मेरे बिल्कुल करीबी लोग ये 2-3 बैठे हैं ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਜਣਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਹੋ तो फिर मैं तो तुम मुझे मेरे मसलक को कहते हो कि जिसके पूरे खानदान पूरी लड़ी पूरे सिस्टम में कोई एक भी बदमजहब नहीं है किसी का बाप किसी का भाई किसी के वो जी उनके अपने अमल हैं तो चैलेंज करने तो फिर सबको करो सिर्फ सादात पे तो मैं बात को मुकम्मल करने लगा हूं प्यो नू बंदा मुंह चाह के कह सकते हो अब्बा के करके आए हैं तो मुय्यदीन इब्न अरबी कहते हैं कि सईदा दादा प्यो ना लो करो इन्हां नू मुंह चाह के गला ना करो जिस तरह आबा जी कोई गल करनी हो आबा जी देखो तुसीं कैसियां हरकतां करने हो महल्ले दे लोग मैनू गालां करदे हो ना हवालत नाल भी ते बंदा लड़ाई करदा है वो करदा कि नहीं ऐ कोई एहतजाज कोई जुमले जिस तरह आदाब है आदाब के दायरे में रह के बात करो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहता लेकिन जब तुम झंडा चलाते हो ना वो बिल्कुल कप्पा टुक्की ऐसे नहीं चलेगा बाबा जब तक हम आले रसूल के नौकर मौजूद हैं हम सदाए हक ऊंचियां बोलो सदाए हक लगाते रहेंगे तो भाई मुय्यदीन इब्न अरबी वो अर्तुगल वाला अरबी है वो इब्न अरबी गौस बाकर रूहानी बेटा मुय्यदीन इब्न अरबी कौन है शेख अकबर गौस बाकर रूहानी औलाद है तो गौस बाकर रूहानी औलाद वो गौस बाकर रूहानी बेटे वो क्या फरमाते हैं फिर बोलो ते अगला जेड़ा जुमला बोले है ना मुय्यदीन इब्न अरबी ने अल्लाह दी कसम है मौलवियां खा लवा इन्हां नूं हजम ही ना होवे पर इशारे नाल दसदा आप फरमाते ने सैयदा पाक दियां जिहड़ियां हुक्मरानियां बीबी ज़हरा पाक की जो हुक्मरानियां और हुकूमतें हैं ना आप फरमाते हैं कि उनकी सरहदों तक न किसी की फहम की रसाई है समझ आ रही है किसकी ये बेटी की हुकूमत की बात हो रही है अगर बेटी की हुकूमत इतनी बड़ी है तो बाबे की हुकूमत कितनी बड़ी होगी इसलिए सैयदा ज़हरा पाक का अदब करो सैयदा ज़हरा पाक का अदब करो मैं सादात का आज आपने नातें दोनों की रखी जब भी कोई नात खान आए अपनी महफिलों का मामूल बनाओ हर नात खान से कहो कि हम साहबा के भी अदब करते हैं अहले बैत का भी अदब करते हैं देखें अब शाह साहब ने कितना मेरठ पे कलाम पढ़ा ते उन्हें आखिरी गल मुका दी मेरा दीन ते बोलो मेरा दीन ते ईमान अली साडा सब कुछ साडा जिंद भी ते जान भी अली ये कोई शिरक नहीं है ये साहबा का नारा है ये किसका नारा है फिर बोलो किसका नारा है फिर बोलो किसका नारा है साहबा का है तो अल्लाह ताला हमें आले बैत की गुलामी में जिंदगी दे अल्लाह के वलियों से हमें वाबस्ता रखे अल्लाह हमें अदब के रास्ते पे गामजन करे अल्लाह ताला सादात के खानवादे से हमारा हमेशा सिलसिला जोड़ के रखे तो अब बात को फिर मुकम्मल करके लगाइए जरा सदा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आप क्या फरमाते हैं मंजर फिजाए दार में सारा अली का है जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है नजारा अली का है तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा पांच टाइम दी नमाज इंशाअल्लाह पांच टाइम दी नमाज जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनका अदब उनकी खिदमत जिनके माँ बाप फौत हो गए उनके लिए बख्शिश की दुआएं रिज़्क़े हिलाल की तलाश रिज़्क़े हराम से बचना पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना गैर महरम औरत की तरफ नजर न उठाना सर झुका लेना नजर
جھکا لینا تے جڑے ٹک ٹاکر بیٹھے ہوئے وہ بندے دے پتر بنیا کرو. ٹک ٹاک بڑا اوتاں بھی اللہ دیکھ جائے جے گھر وچ ہو تاں بھی اللہ ویکھ جائے مسجد میں ہو تب بھی اللہ کے بندے حضور کی امتی ہو تے ویڈیو او بناو کہ جڑیاں تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جاون او نہ بناو ہے. اے اس دن ایک ٹک ٹاکر مریا جی تے ساری پنڈی تے اسلام آباد دے ٹک ٹاکر سارے اتھے گئے دے. سچی گل میں تم دسنا تے اور تو میں کوئی نہیں میرے دو ترے ہو جانن والے سن. میں آخیا بڑھا نا ٹک ٹاکر جا رہے ہیں مسکرا رہے ہیں بڑھا نا. جی میں کیسے بڑھاؤں ماں رو رہی ہے باپ رو رہا ہے. میں نے کہا یہی تو پھر سمجھو ایک دن واپس اللہ کے دربار میں جانے. یہ ٹک ٹاک پہ بے حیائی کی ویڈیو بنانا صرف لائکس لینے کے لیے صرف جناب تھوڑے سے کیا بولتے ہیں اس کو واہ واہ کروانے کے لیے حرام کام ہے حرام. کوئی نعت پڑھ لو کوئی دین کی بات کر لو کوئی ضروری نہیں تھوڑے لائکر بڑھن اے کوئی ایجا کام کرو فرشتے نہیں لائک ملن جا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ یہ جڑے بیٹھے ہو پٹھیاں ویڈیو بنان کو توبہ کرو. ایک دو چہرے من نظر آ رہے ہیں میں کہاں گل کر رہا ٹھیک ہے. یہ پٹھیاں ویڈیو بنان تو اللہ تو معافی مانگو توبہ کرو توبہ کرو. یہ پٹھیاں مت کرو پکڑے جاؤ گے اللہ کے دربار میں. کیونکہ مار کے جب آپ کے 10 سال بعد بھی جس والے کوئی وہ ویکسی نا وہ پٹھی گل ہو سی تواڈے قبر چ ڈنڈا اے کیوں ماریا نے اے وہ پھر اج ویکھی سو. تے اگر اللہ زندگی دے وے تے پھر اسی دنیا تو ٹر گئے ہاں. تے جے اے میں ٹر گیا تے جے قبلہ شاہ جی ٹر گئے شاہ جی ٹر گئے شاہ جی ٹر گئے تے پھر کسے دا دل کیتا رمضان دا مہینہ ہے کہ یار کچھ سرکار دا کلام سنیے تے انہیں کلام دے اوتے کلک ماری تے اگے شاعری جناب طرزاں لا لا کے پڑھ رہے سن کی پڑھ رہے سن. سب سے اولا سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دور. بولو بولو یار میری تقریر مکمل ہو. میں دل کرتا ہوں کہ یار یہ بھی ایک آخرت کا ذریعہ بن جائے. اپنے ماں راما دونوں عالم کا دور اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ اللہ اللہ. محرم کا مہینہ آ گیا محرم کا مہینہ آ گیا محرم کا مہینہ آ گیا. دل میں خیال آیا اور نبی کے نواسے کی شان میں کچھ سنا جائے. اور انہیں کلک کیتا سامنے ایک پنڈی دے نکمے جے بندہ حنیف قریشی نا سی تے اس دی ویڈیو آ گئی. اے چنگا تے نہیں سمجھا جاندا سی لیکن چلو یار سن لیندے ہیں کی کہندا ہے. تے اگوں آواز آئی کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. بولو بولو نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دین کی خدا خدا کے دین کی نا خدا ہر کرم کی ابتدا بلکہ ہر ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے حسین ہے میرا حسین ہے. ایسا اے آپ کو پتہ ہے یوٹیوب دے اتے ایک قسم دی تقریر چنو تے 10 بندیاں دیاں تلے اور کلپ آ جانے. اگلا کلپ آ گیا تلے کلپ آیا تے اگوں آواز ہے اگوں آواز آئی توجہ ہے. یزید قلبی مردہ سی یزید قلبی مردہ سی اج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. نا زندہ باد آخو سارے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. اور شوق کے ساتھ
تھوڑا آگے گیا کہ یار اگے ویکھیے بندہ کی پڑھ رہا ہے، اگے دیکھیے ذرا بندہ کی پڑھ رہا ہے، تو اگوں آواز آئی باغ جنت کے ہے پہرے مداح خانے آل بیت، اور تم کو میداں نار کا اے دشمنا جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم او فدا اے خاندان اور آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، کدی سیدہ فاطمہ پاک دی خطاواں ٹونڈ رہے ہو، کدی حسین ابن علی دیاں شہادتاں دے طہارتاں دیاں گلاں کر رہے ہو، کدی مولا علی دیاں عظمتاں تے ولایتاں نو چیلنج کر رہے ہو۔ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخ، مل کے ذرا نفرت پیدا، بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت۔ پھر گل مک گئی کہ اگے ٹردے ہوں، پھر اگے ہے پور کلے پایا واہ واہ میرا شہادہ او سیدی دومیں جہانی غوث اعظم پیر پیران دا او ہے محبوب